السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ، اللہ کا شکر، اس کا فضل ہے کہ ہم نے آج رمضان المبارک کی 22ویں شب کی تراویح ختم کی، اور آج تفسیر کتاب اللہ کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی رات انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ یونس کے چیدہ موضوعات پیش کیے جائیں گے۔ تو بات شروع ہوتی ہے سورہ یونس۔ چونکہ یونس علیہ السلام کا واقعہ اس سورت کے اندر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہوگی کہ یا مدنی؟ بتائیے۔ مکی صورتوں کی چند علامات ہم نے بتائی ہیں، ان میں سے ایک علامت انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اس کے اندر ہوگا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو بظاہر انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، تو اس لیے یہ سورت سورہ مکی ہے۔ تو اس سورت کے اندر عقائد کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کچھ تفصیل سے آیا ہے، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، پھر آخر میں چل کر یونس علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ تو دیکھیے، بات شروع ہوتی ہے آیت نمبر 3 سے۔ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کائنات کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی علی العرش ہونے کا تذکرہ آیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب جو اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا، یدبر الامر، اور معاملے اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عرش عظیم کا تذکرہ کیا۔ عرش عظیم کا تذکرہ جب آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے استوا کا بھی تذکرہ آ گیا۔ تو تقریباً قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے استوا علی العرش کا تذکرہ 7 جگہ کیا، اور اس کے باوجود امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ اگرچہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ایک طویل و عریض عرش ہے، لیکن ساتھ ساتھ یعنی عرش کے قائل ہونے کے باوجود بھی اس بات کا اعتراف نہیں کرتے، بلکہ اکثریت اس بات کے قائل ہیں اس عرش عظیم پر اللہ تبارک تعالیٰ نہ کبھی مستوی ہوا ہے، نہ مستوی ہے، اور آئندہ مستوی ہو سکتا ہے۔ یہ عجیب غریب یعنی عقیدہ ہے امت کی اکثریت کا۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سر سید احمد خان نے ایک جگہ اپنے ترجمۃ القرآن کے اندر ذکر کیا کہ جب دنیا کے اکثر علماء یا اکثریت کا طبقہ عرش عظیم پر مستوی ہونے کا قائل نہیں ہے، تو سر سید احمد خان نے کہا کہ ایسے عرش کی کیا ضرورت ہے، تو اس لیے میں عرش کا بھی انکار کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے عرش کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہ انکار عرش کا یا استواء علی العرش کا، یہ سلف صالحین بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے سے ہٹنے کی بات ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش عظیم ہے، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ مستوی ہے، اور اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ الاستواء معلوم، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے الاستواء معلوم،
والکیف مجہول، اس پر کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ مستوی ہوا اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ الایمان بہ واجب، چونکہ قرآن مجید میں آیا ہے اس لیے اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، جو بھی ایمان نہیں رکھے گا وہ اہل سنت الجماعت سے نکال دیا جائے گا۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس بارے میں سوالات کرنا، کیسے ہے عرش اور کیسے اللہ تعالیٰ مستوی ہوا، تو بس اتنی بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش، یہ طویل و عریض عرش اتنا بڑا ہے کہ عرش کے سامنے سات زمین اور آسمان بالکل ویسے جیسے ہمارے میں سے کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ۔ وما السماوات السبع ولا الاراضین السبع الا کحبۃ خردل بید احدکم امام العرش۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے مثال دے کر فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ طویل و عریض عرش اتنا بڑا ہے کہ اس عرش کے سامنے سات زمین اور سات آسمان ویسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ میں رائی کا دانہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بالکل عرش کے سامنے آسمان اور زمین کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو وہی عرش عظیم اللہ تبارک تعالیٰ کے لائق رہا اور اسی پر اللہ تبارک تعالیٰ مستوی ہوا۔ جب عرش عظیم اتنا عظیم ہے تو اس عظیم عرش کے اوپر یعنی مستوی ہونا والا پروردگار کتنا عظیم ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات فی یمینہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جیسا اندازہ لگانا ہے ویسے لوگوں نے لگایا نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، قیامت کے دن زمین اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں مٹھی میں آ جائے گی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ساتوں آسمان لپٹ کر ایسے آ جائیں گے جیسے ہمارے کسی ہاتھ میں یعنی پیپر آتا ہے، کاغذ آتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش عظیم کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا اندازہ لگائے گا؟ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش عظیم پر ایمان رکھنا اور اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کے مستوی ہونے کا ایمان رکھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ہی ایک عقیدے کا ذکر فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان کی طبیعت ہے کہ جب مصیبت آ پڑتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ یاد آتا ہے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کفار مکہ کے بارے میں کہا گیا وہ کفار مکہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریکوں ٹھہراتے تھے اور شریکوں کی پوجا بھی کرتے تھے، لیکن جب مصیبت میں گر جاتے، سمندروں کے اندر چلے جاتے، چاروں طرف سے طوفان اٹھ جاتا اور بھور میں یعنی پھنس جاتے تو اس کو خالص اللہ کو پکارتے تھے، سارے شریکوں کو بھول جاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ اس مصیبت سے نکال کر انہیں ساحل پر پہنچا دیا پھر اللہ تبارک تعالیٰ بھول جاتے تھے۔ تو انسان کی طبیعت ہے، اور آج کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرنے والے بھی یاد کر رہے ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی کبھی کبھی اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ حالت اب آ گئی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ اس کے بعد جب اللہ تبارک تعالیٰ یہ ظلمت ختم کر دے گا تو اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی یاد کریں گے جیسے مصیبت میں یاد کرتے ہیں؟ تو انسان کی طبیعت کو اللہ تبارک نے بتایا ہے کہ ایک مسلمان ایسے نہیں ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ کو یعنی مصیبت میں بھی یاد کرتا ہے اور خوشی میں بھی یاد کرتا ہے، نعمت ملے تب بھی یاد کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر مصیبت پہنچے تب بھی یاد کرتا ہے، اس مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے، دونوں حالتوں میں بھلائی میں رہتا ہے۔ یہ عجباً لامر المومن کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ بہت ہی تعجب خیز ہے۔ ان اصابت الضراء صبر فکان خیرا لہ وان اصابت السراء شکر فکان خیرا لہ۔ ان مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے کہ اگر اس کو بھلائی پہنچے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرتا ہے، اس کے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے. اگر مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، اس کے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے. لیس لأحد الا للمؤمن، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز صرف مومن بندے کے لیے، کسی اور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چانس نہیں دیا. کوئی شخص اس طریقے سے نہیں سوچتا، بلکہ عام انسانوں کی سوچ جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر، آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، جب کوئی مصیبت اس کو آ گھیرے تو اس وقت وہ ہمیں بلاتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے، یعنی لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی. لجنبه او قاعدا او قائما، یعنی ہر حال میں ہمیں یاد کرتا ہے. فلما کشفنا عنه ضره، جب ہم سے اس کی مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، مر کلم یدعونا الی ضر مسه، یعنی ایسے گزر جاتا ہے کہ گویا اس کو کبھی مصیبت پہنچی بھی نہیں، کبھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کیا. یہ انسان کی طبیعت ہے. اس طبیعت سے ذرا ہٹ کر ایک مومن بندے کے جو اخلاق ہوتے ہیں اس کا اپنانا ضروری ہے. پھر آگے بڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 30 پر 7 سے 30 پر 8 ان دو آیات پر غور کیجیے. 30 پر 7 اور 30 پر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا. قرآن مجید کے بارے میں کفار مکہ کا یہی خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر لے آئے، بلکہ آج بھی اس دنیا کے اندر ایک بڑی قوم یہی سمجھ رہی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کتاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یعنی افطرا کو دور کرتے ہوئے حقیقت بتا رہا ہے. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ اپنے طور پر قرآن نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ کتاب ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور یہ کتاب بڑی تفصیل سے آئی ہے، یعنی ان کتابوں کے اندر جو احکام بیان کیے گئے تھے انہی احکام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب ہے. چنانچہ اس کے بعد دیکھیے ام یقولون افترا، اگر وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، قل فاتوا بسورۃ، اب اللہ تبارک تعالیٰ چیلنج کے طور پر فرماتا ہے تو پھر ہم چیلنج کرتے ہیں، لاؤ اس جیسی ایک سورت لاؤ مثلہ، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جتنے مددگار ہو سکتے ہیں انسانوں میں اور جنات میں سے سب کو جمع کر لو، سب کو جمع کر کے ایک سورت بنا کر پیش کرو. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چیلنج پیش کیا. تو اس کے مقابلے میں کبھی انہوں نے ایک سورت تو کیا، ایک آیت تک بھی انہوں نے پیش نہیں کیا، بلکہ پیش کر ہی نہیں سکے. تو اللہ تبارک اسے مضمون کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے چند سورے پیش کرنے کے لیے کہا، کبھی ایک سورت پیش کرنے کے لیے کہا، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے چند آیات پیش کرنے کے لیے کہا، کبھی اللہ تبارک نے ایک آیت کا مطالبہ کیا، لیکن اس سے عاجز رہ گئے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کلام ہے، اس جیسا کلام کوئی کلام ہو نہیں سکتا. پھر آگے بڑھیے. آیت نمبر 60 پر 3 دیکھیے. اس کے اندر بھی ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ عام طور پر دنیا یہی جانتی ہے کہ جتنی درگاہیں ہیں، جتنی بڑی بڑی اونچی اونچی قبریں بنائی گئی، یہ تمام اولیاء اللہ سمجھتے ہیں اور ان قبروں کے پاس باقاعدہ پہنچتے ہیں، اور ان قبروں کے ذریعے یا ان قبر والوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کو لوگ یاد کرتے ہیں. اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کسی بھی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے، کسی بڑے آفیسر سے ملنے کے لیے اس کے چمچوں کو پکڑنا پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہاں پہنچتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہم اولیاء اللہ کو ہم پکڑیں گے. اور وہ اولیاء بھی کیسے؟ جتنے مردے ہی وہی اولیاء اللہ سمجھا جاتا ہے. زندہ لوگوں میں اولیاء اللہ کو لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی یہاں پر تعریف فرمائی. انسان یا تو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یا تو اولیاء شیطان ہوتے ہیں. جنہوں نے اللہ کو مان لیا، اللہ کی کہی ہوئی بات کے مطابق اپنی زندگی انہوں نے ڈھال لیا، یہ لوگ اولیاء اللہ ہیں.
اور جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین سے اعراض کیا اور شیطان کی باتوں کو مان کر اس کے کہنے پر اس کے کہنے پر آمادہ ہو گئے اور اس کے راستے پر چلنے لگے، یہ اولیاء الشیطان ہے۔ تو یہ ہے اولیاء، وہ نہیں جو سمجھا جاتا ہے بہت سی قبریں اور بہت سی درگاہیں، اس کے اندر کچھ ہوتا ہی نہیں، یا کبھی کبھی اس کے اندر کوئی بندر، کوئی بلی اور کوئی کتا، یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر انہیں دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا اپنے گاؤں پیڑنا کے اندر دیکھیے 2 درگاہیں جہاں پر پوجا ہوتی ہے، ایک بس اسٹینڈ کے پاس ایک درگاہ ہے، یعنی غوث پاک کی درگاہ کے نام سے، ذرا سا جامع مسجد کے پاس پہنچے تو وہاں ایک درگاہ ہے جس کو آغا ولی کے نام سے، دونوں درگاہ، اس کے اندر کوئی چیز نہیں، اور دونوں درگاہ ہمارے سامنے بنے ہی، اور دونوں کے دونوں وہاں پر کچھ نہیں تھا، صرف ایک پتھر گاڑ کے اس کے اوپر جھنڈا لٹکا کے غوث اعظم کا نعرہ وہاں لوگوں نے لگایا، پھر اس کے بعد سے ایک سال جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے اس طریقے سے اس درگاہ کو ترقی دیتے گئے، آج بہت بڑی درگاہ بن گئی۔ بالکل اسی طریقے سے آغا ولی کی درگاہ جہاں پر کچھ نہیں تھا، ایک جھگڑے کی جگہ تھی، مسلمان قبضہ کرنے کے لیے کہیں سے لا کر قبرستان سے ایک پتھر وہاں پر پھینکا اور آغا ولی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور جا کر کورٹ میں دعویٰ کر دیا کہ ہمارے ولی کی قبر ہے، حالانکہ وہاں کوئی چیز نہیں تھی۔ اس جھگڑے کے اندر زمین کو قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے اس دعویٰ کیا، اور آج آغا ولی کی درگاہ کے نام سے وہاں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر بہت کچھ مانگا جاتا ہے اور بہت کچھ مرادیں وہاں مانگی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام اولیاء اس طریقے سے یعنی ہندوستان کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہند و پاک کے اندر جتنے بھی درگاہ ہیں تقریباً یہی حالت ہے۔ اب آئیے اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست، ولی اس کی جمع اولیاء ہے، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون یعنی آئندہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور ما فات جو کچھ گزر چکا ہے اس کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ زندگی وہ جو گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں گزارتے ہیں، تو وہ لوگ آئندہ ہمیں یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہمیں یعنی ہم کیسے کریں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے تو رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت ضرور دے گا۔ اور اسی طریقے سے اور غم کا یعنی یہ وہ حالت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جو آخرت میں پہنچنے کے بعد اولیاء اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں کہ ان کو آئندہ کا کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، اور گزشتہ زندگی جو دنیا میں گزر چکی ہے اس کا کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ غم اور خوف ان کی دلوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نکال دے گا، یہ آخرت میں ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اچھا یہ کون نہیں اولیاء اللہ؟ ان کی تعریف کرتے اللہ تبارک اس کے بعد والی آیت میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ خوشخبری رکھا ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیاوی زندگی میں اچھی زندگی ملے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ چلیے اس کے بعد آیت نمبر 70 پر 1 سے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک نے فرمایا دیکھو یاد ان کے اوپر ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کی خبر انہیں سناؤ، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر میرا مقام تمہارے لیے بڑا بھاری لگ رہا ہے، یعنی مطلب یہ کہ میں چونکہ نبی اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اچھی باتیں بتا رہا ہوں، برائیوں سے میں روک رہا ہوں، تو یہ چیز تمہارے پر گرا گزر رہی ہے، اور میری نصیحت ہے اللہ کی آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہوئے یہ بھی تمہارے پر گرا گزر رہی ہے، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اب اس کے مقابلے میں تم جو چاہے کر لو۔ تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور یہی واقعہ بہت دور تک چلتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آگے بڑھیے۔ اس کے بعد پھر
کئی انبیاء علیہ السلام کا بغیر نام ذکر کیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعنی موسیٰ اور ہارون دونوں کا تذکرہ فرمایا. اور یہ واقعہ بڑی تفصیل سے آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام دونوں ایک دوسرے کے خالازاد بھائی تھے. اللہ تعالیٰ دونوں کو نبی بنایا تھا اور بنی اسرائیل کو سنبھالنے کے لیے کہا تھا. جب بنی اسرائیل کو یعنی فرعون سے نجات اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ذریعے دلوایا اور پھر ندی پار کر کے یا سمندر پار کر کے آگے چلے گئے. اسی سمندر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا. اس واقعے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 91 میں بیان کیا ہے. 91 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. کون سا واقعہ؟ یعنی جو فرعون کا اللہ تعالیٰ نے جو غرق کیا تھا. تو یہاں پر دیکھیے کہ جس وقت غرق ہو رہا تھا، فرعون جب غرق ہو رہا تھا، پکار اٹھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں. کہیں کہا کہ میں بنی اسرائیل کے معبود پر میں ایمان لاتا ہوں. اس طریقے سے پکار اٹھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی سمندر سے کیچڑ اٹھاتے ہیں اور اس کے منہ پر دے مارتے ہیں اور کہتے ہیں الآن وقد عصیت قبل. آیت نمبر 1 الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب اس وقت تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو جبکہ اس سے پہلے تم نے اللہ تبارک تعالیٰ نافرمانی کر دی. وکنت من المفسدین، اور فساد پھیلانے والوں میں سے تھے تم. تو یہاں پر ایک حدیث آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ جیسے ہی اس نے آمنتو کہہ دیا میں ایمان لاتا ہوں تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے اوپر رحم نہ آ جائے، تو اس لیے میں نے اس کے منہ پر کیچڑ دے مارا. اس طرح کی ایک روایت آئی ہے، واللہ عالم بصحتہ. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. یعنی اور سبب کیا ہے وہ تو معلوم نہیں کیچڑ مارنے کا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل نے اس سے کہا تھا کہ اب ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، اب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تیرے بدن کی حفاظت کرنے والا ہوں تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور آج بھی اس کا بدن اللہ تبارک تعالیٰ نے عبرت کے طور پر رکھا ہے. اچھا، اس کے بعد آگے چلیے، یہ آخری آیت ہوگی انشاءاللہ سورہ یونس کی. اسی کی تفسیر کے ساتھ ہم بات کو ختم کرتے ہیں. آیت نمبر 98 اٹھائیے. آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی خصوصیت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اور ان کے قوم کی خصوصیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بتائی. یونس علیہ السلام کا واقعہ تو مشہور ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یعنی اپنی قوم کو ڈرایا، اپنی قوم کو ہدایت پر لانے کی انہوں نے کوشش کی، بہت کچھ انہوں نے اپنی محنت ان کے اندر لگا دی. اس کے باوجود قوم ایمان نہیں لائی. جب ایمان نہیں لاتی ہے، برابر اپنی ہر دھرمی میں جمے رہتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آنا لازم ہے. لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو اور نبی کے ساتھ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو بچا کر اس کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو ہلاک کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ عام طور پر. لیکن حضرت یونس علیہ السلام ڈر گئے کہ اب عذاب آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے. یہ غلطی تھی حضرت یونس علیہ السلام کی. اس کی سزا بڑی کڑی سزا انہیں ملی. جب وہ کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی ڈلمل ہونے لگی، یعنی لوگ بھاری ہو گئی، اس کے اندر ایک آدمی کو نکال کے پھینکنا تھا، تو کون ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے؟ تو انہوں نے سخت محسوس کیا کہ میں اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوں. انہوں نے چھلانگ لگایا سمندر کے اندر، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر ایک مچھلی کے ذریعے ان کو بچا لیا. مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں باہر نکالا تھا. یہ ایک طویل واقعہ ہے، لیکن یہاں پر ایک بات جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وہ ہے کہ عذاب آنے کے بعد کوئی قوم باقی نہیں رہی. چاہے نوح علیہ السلام کی قوم دیکھ لیجئے، عاد و ثمود دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے فرعون اور اس کی قوم دیکھ لیجئے. تمام قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، لیکن یہ ایک قوم ہے جو یونس علیہ السلام قوم، یعنی عذاب آنے کے بعد
انہوں نے گڑ گڑایا، اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے دعائیں کی، جیسے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب عذاب منڈلانے لگا، قریب آ گیا، تو اس وقت اپنے مویشیوں کو لے کر نکلے، اپنی چوپایوں کو لے کر نکلے، اور اسی طریقے سے اپنی چھوٹی اپنی اولاد کو لے کر نکلے، میدان میں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا۔ اس گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو دور کر دیا۔ اور آج بھی اگر یعنی سارے انسان اس بات کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ جو غضبناک ہو کر وائرس سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی دے رکھا ہے، اور اس سے کئی لوگوں کے اموات ہوتے ہیں اور کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا عذاب انسانیت پر آیا ہوا ہے۔ آج بھی اگر انسان اس چیز کو محسوس کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے گڑ گڑائیں اور وہ طریقہ اختیار کرے جو یونس علیہ السلام کی قوم نے اختیار کیا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو ضرور رحم آئے گا۔ اور تاریخ کے اندر ایسے واقعات بہت سے یعنی ہمیں ملتے ہیں کہ جس کے اندر جب دیکھا گیا کہ وبا آ چکی ہے، اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، اس سے کوئی یعنی بھاگنا نہیں ہے، ایسے میں یعنی مسلمانوں نے میدان میں نکل کر اللہ تبارک تعالیٰ سے گڑ گڑایا اور اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس عذاب کو یعنی ہٹا دیا۔ تو آج بھی اگر مسلمان اگر یہ کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت دور نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ضرور پہنچے گی۔ دیکھیں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کے اس واقعے کو ذکر کرتے فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ۔ عذاب آ جانے کے بعد کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی جو عذاب آنے کے بعد پھر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کو فائدہ پہنچاؤ۔ ابھی بھی آپ کے سامنے ایک واقعہ گزر چکا ہے فرعون کا، اور جب عذاب اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا تو کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو ایمان اس کو کام نہیں دیا، اور ویسے ہی تمام وہ قومیں جو ہلاک کی گئی۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم چونکہ یونس علیہ السلام نکل گئے تھے اور وہ ایمان کا دعویٰ اس نے یعنی عذاب کو دیکھ کر کیا، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ یعنی دو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا ہر انسان کے لیے اس وقت جب کہ اس کی روح نرقرے تک پہنچ جائے، اب نکلنے والی ہے، ہزار وہ واویلا کر لے، ہزار کہہ لے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر اسی طریقے سے جب قیامت قائم ہو جائے، سورج یعنی مشرق سے کے بجائے مغرب سے نکل جائے، یعنی پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان کی توبہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں عذاب دیکھنے کے بعد اور اسی طریقے سے کسی قوم پر کوئی عذاب آ گیا ہو، پھر وہ یعنی چیخ کر کہیں کہ ہم ایمان لانے والے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ مگر یونس علیہ السلام کے قوم کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا۔ اگر کوئی ایسا قریہ ہوتا کہ وہ عذاب کو دیکھنے کے باوجود ایمان کا دعویٰ انہوں نے کیا اور وہ ایمان انہیں کام آیا، تو وہ کون سا قریہ ہے؟ یونس علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا قریہ ہے ایمان۔ إِلَّا قَوْمَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے عذاب کو دور کر دیا دنیا کے اندر، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر اس کے بعد ایک زمانے تک ہم نے مہلت دی تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ لوگ عبادت کریں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو اور ان کے قوم کی اس خصوصیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں کبھی کہیں قسم کی نصیحتیں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج جو کچھ درس کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، اس میں جو کچھ باتیں آئی ہیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، بلکہ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔